کے لیے ڈنڈا اور بدعت کہتے ہیں کہ کسی دور افتاد دیہات میں ایک معزز مہمان آیا اور بڑی آؤ بھگت ہوئی گاؤں اس کے سامنے بچھا جا رہا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو انواع و اقسام کی نعمتیں اس کے سامنے دسترخوان پر لا کر چن دی گئیں۔ ساتھ ہی ایک بڑی سی سینی میں ایک لمبا سا اور موٹا سا ڈنڈا بھی لا کر رکھ دیا گیا۔ مہمان نعمتیں دیکھ کر تو خوش ہوا مگر ڈنڈا دیکھ کر ڈر گیا۔ سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، آپ لوگ یہ ڈنڈا کس لیے لائے ہیں؟ میزبانوں نے کہا، بس یہ ہماری روایت ہے، بزرگوں کے سامنے سے چلی آ رہی ہے، زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ مہمان آتا ہے تو اس کے آگے کھانے کے ساتھ ساتھ ڈنڈا بھی رکھ دیتے ہیں۔ مہمان کی تسلی نہ ہوئی، اسے خوف ہوا کہ یہ تمام ضیافت کے بعد ڈنڈے سے ضیافت نہ کرے، ڈنڈا نہ مارے، ڈنڈے سے ضیافت نہ کرے۔ تو کہتے ہیں پھر تفتیش کی، پھر بھی اس کا کچھ تو مقصد ہوگا۔ مہمان پوچھتا ہے، کچھ تو استعمال ہوگا، آخر صرف مہمان کے آگے ہی ڈنڈا کیوں رکھا جاتا ہے؟ میزبانوں میں سے ایک نے کہا، اے معزز مہمان، ہمیں نہ مقصد معلوم ہے نہ استعمال، بس یہ بزرگوں سے چلی آنے والی ایک رسم ہے، آپ بے خطر کھانا کھائیے، بے فکر رہیے۔ مہمان نے دل میں سوچا، بے خطر کیسے کھاؤں؟ خطرہ تو سامنے ہے، ڈنڈا رکھا ہے، ظاہر سی بات ہے، ڈنڈا اتنا بڑا رکھے، کھانے کے ساتھ ڈنڈے کا کیا کام؟ تو کھانا کھائیں گے، ڈنڈا کیوں ہے؟ تو وہ مہمان کہہ رہا، بھائی بے خوف کیسے کھانا کھاؤں؟ کھانے کے بعد کہیں ایسا تو نہیں ڈنڈے سے ماریں گے مجھے، ہے نا؟ تو پھر اس نے اعلان کر دیا کہ جب تک آپ لوگ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کے یہاں بزرگوں کے زمانے سے مہمان کے دسترخوان پر ڈنڈا کیوں رکھا جاتا ہے، تو کیڑے کو پتھر میں رزق پہنچانے والے کی قسم میں آپ کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ مہمان نے کہا، اب تو پورا گاؤں میں کھلبلی مچ گئی کہ مہمان نے کھانے سے انکار کر دیا۔ گاؤں کے ایک بزرگ بلائے گئے، انہوں نے سارا ماجرا سنا اور دسترخوان پر رکھا ہوا ڈنڈا دیکھا تو برس پڑے، ارے کم بختو، تم نے اتنا بڑا ڈنڈا لا کر رکھ دیا ہے، اسے کم کرو، ہمارے بزرگ مہمان کے سامنے اتنا بڑا ڈنڈا نہیں رکھتے۔ تو انہوں نے کیا کہا، اتنا بڑا ڈنڈا نہیں رکھتے ہیں۔ تو ڈنڈا فلفور آری سے کاٹ کر 2-3 فٹ کم کر دیا گیا، مگر مہمان پھر بھی مطمئن نہیں ہوا، اسے اپنے سوال کا جواب درکار تھا۔ اب ایک نسبتاً زیادہ بزرگ بلائے گئے، انہوں نے پھر سارا ماجرا سنا، انہوں نے بھی ڈنڈا ناپ کر دیکھا اور انہوں نے بھی اعتراض کیا، ڈنڈا اب بھی بڑا ہے، ہمارے بزرگ تو مہمانوں کے آگے ایک چھوٹی سی پتلی سی ڈنڈی رکھا کرتے تھے۔ مذکورہ بزرگ کہنے پر باقی ماندہ ڈنڈا کاٹ کر اور چھیل کر ایک چھوٹی سی ڈنڈی بنا دیا گیا، گو کہ اب ڈنڈے کا سائز اور جسامت جو تھی خطرے سے باہر ہو گئی تھی، مگر مہمان کا تجسس برقرار تھا۔ اب تک آنے والے بزرگوں نے صرف سائز اور خطرات ہی کم کیے تھے، اس کا استعمال اور اس کا مقصد کوئی نہیں بتا سکا تھا۔ مہمان اب بھی کھانے کو تیار نہیں ہوا۔ اب ڈھونڈ ڈھانڈ کر گاؤں کے ایک ایسا بزرگ ڈھونڈ کر ڈولی کر کے لایا گیا جس کے سر کے بال نہیں بھویں تک سفید ہو چکی تھی۔ محتاط اندازے کے مطابق بھی بزرگ کی عمر 99 سے 100 سال کی کم نہ ہوگی۔
ہاں سجھائی بھی کم دیتا تھا، سجھائی سمجھ میں۔ جب انہیں ڈنڈے کی شکل و صورت اور اس کا سائز تفصیل سے بتایا گیا تو وہ بھڑک کر اپنے لاٹھی ڈھونڈنے لگے، چیخ کر بولے، ارے عقل کے اندھو، ہمارے بزرگ مہمانوں کے سامنے ایک چھوٹی سی پیالی میں ایک ننھا منا سا تنکا رکھا کرتے تھے تاکہ اگر مہمان کے دانتوں میں کوئی چیز، گوشت کا کوئی ریشہ پھنس جائے تو وہ کھلال کر کے اسے نکال دے۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں کوئی نئی بات، کوئی بدعت شروع تو خلال کے تنکے سے ہی ہوتی ہے، مگر پھر بھی اس کے پیروکار اسے بڑھا کر لمبا سا موٹا ڈنڈا بنا دیتے ہیں اور اس پر بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ یعنی کوئی چیز کسی سے دیکھے کہ یہ کرتا ہے تو وہ کرنے لگ گئے، اب انہیں پتہ ہی نہیں ڈنڈا کیوں رکھتے ہیں۔ تو بزرگ نے کیا کہا کہ چھوٹی سی تیلی رکھو۔ بزرگ جو ہوتے تھے یہ چھوٹی سی تیلی رکھا کرتے تاکہ گوشت وغیرہ کوئی چیز پھنس جائے تو نکال لیں۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بڑا سا ڈنڈا رکھے۔ پھر ایک بزرگ آئے، انہوں نے چھوٹا سا ڈنڈا کرایا اور چھوٹا کرایا، چھوٹا کرتے کرتے وہ ایک تیلی بنا نا۔ تو تیلی کرنے کے لیے کھانے کے بعد تیلی کی جاتی ہے، جو دانتوں میں کرتے بہت سے لوگ، ہے نا، بہت سے لوگ پان کھاتے ہیں تو تیلی کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو مہمانوں کے آگے تیلی رکھتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہی اس زمانے میں بھی ہیں جو الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، جو نہیں کرنا چاہیے تو کہتے ہیں ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، ہمارے پھلا صاحب کیا کرتے تھے، ہمارے دادا کیا کرتے تھے، تو ہمارے نانا کیا کرتے تھے، ہے نا، ہماری امی کے ابا کیا کرتے تھے، گاؤں میں ایسا ہوتا ہے تو فلاں جگہ ویسا ہوتا ہے۔ تو بھائی کہیں پہ کچھ بھی ہو وہ دین نہیں ہے، کسی کہنے سے نہیں چلے گا۔ جو قرآن و حدیث ہے، جو اللہ والوں نے جو کام کیے وہی کرنا ہے ہمیں، اس کے علاوہ ہماری اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ بہت ساری چیزیں الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتے ہیں لوگ، کوئلے پہ چل رہے ہیں، ہے نا، کوئلے پہ چل رہے ہیں، گرم گرم سریا جل رہی ہے اس پہ ہاتھ مل رہے ہیں، آگ جل گئی تو دعا قبول، اور سکے چپکا رہے ہیں اور دودھ ڈال رہے ہیں، تو کچھ بھی الٹا سیدھا کر رہے ہیں۔ تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے، یہ سب بری بدعت ہے، بلکہ اچھے کام کرنا چاہیے۔ اور بزرگوں نے تو اچھے کام کے لیے جو نمازیں زیادہ پڑھی، کوئی اچھا کام کرنا ہوا تو ایکسٹرا روزہ رکھ لیا، ہے نا، نذر و نیاز کر دیے، غریبوں کو کھانا کھلا دیے، کتابیں بٹوا دیں، ہے نا، کسی کی اسکول کی فیس بھر دی، کسی کو کاپی کتاب دلا دیے، مسجدوں میں دے دیے، ہے نا، کیا نام ہے، کچھ رقم۔ تو یہ اچھے کام کرنا چاہیے، ہے نا، کسی کے ہاسپٹل میں میڈیسین دوا خریدنا اس میں دے دیے۔ تو الٹے سیدھے کام کرنے سے اچھا ہے، کوئلے پہ چلنے سے اچھا ہے۔ تو اب وہ دیکھو بہت سے لوگ سینہ پیٹتے ہیں، تو ہمارے کچھ بھائی لوگ بھی تو فلاں کرتے تھے۔ بھائی فلاں کرتے، فلاں دین نہیں ہے، فلاں انسان قرآن و حدیث نہیں ہے، وہ کرتے تھے تو ہم بھی کرنے لگ گئے ہیں۔ بابا نے کہا کہ مغرب میں جھاڑو نہیں دینا چاہیے، رات کے بعد جھاڑو، تو جھاڑو نہیں۔ بلی راستہ کاٹ گئی، ہمارے ابا کہتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جو قرآن و حدیث ہے، جو اللہ فرماتا ہے، اس کے رسول اور اس کے خاص بندے انہوں نے دین پھیلایا، صوفیہ اکرام، درویشان اعظام، اور جو ہمارے جو علماء ربانی، علماء حق ہیں، وہ کہتے ہیں وہی چیزیں صحیح ہوتی ہیں، ہے نا، اور باقی چیزیں کیا ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔